ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور اپنے ناظرین کو بتائیں کہ دہشت گرد نہاتے شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ریاست کی ریڈ کو کسی صورت چیلنج نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں کو کسی صورت رعایت نہیں دی جائے گی۔ گزشتہ روز فورسز نے دہشت گردوں کے خلاف چاغی میں اہم کارروائی کی ہے۔ دہشت گرد جہاں زیب نے ہتھیار ڈال دیے، دیگر آپریشن میں مارے گئے ہیں۔ دہشت گرد اہم تنصیبات کو نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ دہشت گرد جہاں زیب نے ویڈیو بیان میں مختلف کارروائیوں کا اعتراف کیا ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف سخت ترین فضائی اور زمینی آپریشن ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ دہشت گرد جہاں زیب دالبندین میں ہتھیار اور دیگر مواد سپلائی کرتا تھا۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی متعدد کارروائیوں کو بروقت ناکام بنایا۔ ہائی ویلیو ٹارگٹ کو پکڑنا فورسز کی اہم کامیابی ہے۔ افغان حکومت اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دے۔ انتہا پسند نوجوانوں کو بھگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کسی کو بلوچستان کا امن متاثر نہیں کرنے دیں گے۔ دہشت گردوں کی کمیونیکیشن کو روکنا ضروری ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ فوجی نہیں، سیاسی طریقے سے حل کرنا ہوگا۔ بلوچستان کے عوام کی شکایات اپنی جگہ ہیں۔ دہشت گردی کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ بلوچستان کا حل سیاسی ہے۔ سیاسی اتفاق کی رائے سے ایسے فیصلے لینے پڑیں گے کہ عوام کا فائدہ ہو۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا، بھارت دہشت گردوں کی مالی معاونت کر رہا ہے۔ بھارتی دہشت گردی کا معاملہ عالمی سطح پر اٹھا رہے ہیں۔ ماضی میں بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیاب ہوئے، اب بھی ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب سے پنجاب میں تاریخی نقصان ہوا، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں بھی بہت نقصان ہوا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے وفاقی حکومت متاثرہ علاقوں میں مدد فراہم کرے۔ متاثرہ لوگوں کو فوری ریلیف پہنچانے کے لیے BISP واحد پروگرام ہے۔ بر وقت عالمی اپیل کرتے تو متاثرین کے زیادہ مدد کر سکتے تھے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ گندم کی امداد قیمت کے لیے IMF سے بات کی جائے اور سندھ میں گندم کے کاشتکاروں کو ہاری کارڈ کے ذریعے سپورٹ کریں گے تاکہ گندم درآمد نہ کرنا پڑے۔ ملک بھر میں زرعی شعبے مشکل میں ہیں۔ سیلاب کے بعد زرعی شعبہ بہت متاثر ہوا اور سیلاب کے بعد فوڈ سیکیورٹی کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے پنجاب کے سیلاب پر سیاست کی۔ سندھ کا کیا حال ہے میں بات نہیں کرنا چاہتی، اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں، ہم پنجاب کو سنبھال لیں گے۔ DG خان میں الیکٹرو بس منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں کیوں دنیا کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہی۔ میں نواز شریف کی بیٹی ہوں، کسی کے آگے امداد کے لیے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی۔ کوئی باعزت شخص امداد مانگنے کی بات کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے کسی امداد کی ضرورت نہیں۔ پنجاب کے عوام کا پیسہ پنجاب کے عوام پر ہی خرچ ہوگا۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ بار بار جنوبی پنجاب کی بات کر کے لکیر کھینچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جنوبی پنجاب کی بات کرنے والوں نے ایک دھلے کا بھی کام نہیں کیا۔ جنوبی پنجاب میرے لیے اپنے بیٹے جنید کی طرح ہے، کسی کو پنجاب کے لوگوں کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے نہیں دوں گی۔ میں جنوبی اور وسطی کی نہیں، پورے ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ ہوں۔ مریم نواز نے کہا کہ DG خان ڈویژن کے لیے 101 بسیں چلیں گی۔ لیا، مظفر گڑھ، راجن پور، تونسا، کوٹ ادو میں بسیں چلیں گی۔ ماحول دوست بسوں میں خواتین، طلباء، بزرگوں کے لیے مفت سفر ہوگا۔ معذور اور خصوصی افراد کے لیے بسوں میں ریمپ کی سہولت موجود ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے توانائی کے گردشی قرضے کے خاتمے کو بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے شعبہ توانائی کے گردشی قرضے کے خاتمے کے لیے طے شدہ منصوبے کی افتتاحی تقریب سے نیو یارک سے ورچوئل خطاب کرتے ہوئے کہا، گردشی قرضہ مسلسل بڑھ رہا تھا اور ہمارے تمام وسائل کو نگل رہا تھا۔ اس مسئلے سے نمٹنا ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ IPPs کے ساتھ مذاکرات ایک بڑا چیلنج تھا، تاہم وزیر توانائی کی سربراہی میں ٹاسک فورس نے مستعدی سے کام کیا اور کامیابی سے مذاکرات مکمل کیے گئے۔ انہوں نے IMF کی MD کی تعریف کا بھی ذکر کیا، جنہوں نے پاکستان کی معاشی بہتری پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بجلی کے شعبے میں لائن لاسز بھی ایک بڑا چیلنج ہیں اور اگلے مرحلے میں اس مسئلے پر خصوصی توجہ دی جائے گی تاکہ توانائی کے شعبے کی استعداد بڑھائی جا سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور بل گیٹس فاؤنڈیشن کے بانی بل گیٹس کی اہم ملاقات ہوئی ہے، جس میں باہمی تعاون کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم نے 2022 کے سیلاب، حالیہ 2025 کے سیلاب کے بعد بل گیٹس فاؤنڈیشن کی امدادی سرگرمیوں کو شاندار الفاظ میں سراہا۔ انہوں نے پاکستان میں پولیو کے خاتمے، غذائی معیار اور قوت مدافعت میں بہتری، معاشی شمولیت کے لیے جاری حکومتی اقدامات میں فاؤنڈیشن کے تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ پولیو کے مکمل خاتمے کے ہدف کے حصول میں بل گیٹس فاؤنڈیشن کا مسلسل تعاون نہایت اہم ہے۔ انہوں نے ملکی معیشت میں اصلاحات اور ڈیجیٹلائزیشن کے اقدامات میں بل گیٹس فاؤنڈیشن کی عملی شراکت کی بھی تعریف کی۔ وزیر اعظم اور بل گیٹس نے پاکستان کی معاشی سماجی ترقی، خصوصاً صحت، غذائیت، معاشی شمولیت اور ڈیجیٹل معیشت میں تعاون کو مزید آگے بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔
अहम खबर देंगे। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत कराची ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुबैना एजेंट के खिलाफ बड़ा फैसला सुना दिया है। अदालत ने मुलजिम सलीम को मजमूई तौर पर 114 साल कैद और 1.5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाती है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा ज़ीशान मलिक से। जी ज़ीशान, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जुडिशल कम्प्लेक्स में इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने रा के मुबैना एजेंट मोहम्मद सलीम को जो है 114 साल कैद और 1.5 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। मुलजम को जो है वो जमानत मनसूख करके जेल भेजने का भी हुक्म जारी किया गया है। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मुलजम मोहम्मद सलीम को SIU पुलिस ने माड़ीपुर के इलाके से गिरफ्तार किया गया था। इसके कब्जे से दस्ती बम, अवान बम, लांचर, रॉकेट लांचर और गैर कानूनी असला भी बरामद हुआ था। मुलजिम ने तफ्तीश के दौरान भारतीय खुफिया एजेंसी राह से ताल्लुक का एतराफ़ किया और बताया कि वो 2012 से 2014 के दरमियान जो है वो 3 मरतबा भारत भी गया था। प्रोसिक्यूशन का कहना है कि मुलजिम ने 1989 में गैर कानूनी तरीके से भारत से पाकिस्तान आया, जाली कागजात और पासपोर्ट बनवाए, जबकि इसके कब्जे से 4 पाकिस्तानी पासपोर्ट भी बरामद हुए थे। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक सलीम इंडिया के शहर जो है भोज में रक्षा चलाता था। ताहम 1989 में गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान आने के बाद गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तानी शहरियत भी हासिल की। आज अदालत में इस केस का अहम केस का फैसला सुना दिया है। 114 साल कैद और 1.5 लाख रुपए जो जुर्माना है वो मुलजिम पर आयद किया गया। जी बहुत शुक्रिया ज़ीशान, तफसीलात से आगाह करने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली 80 इजलास की साइडलाइन पर 2 तरफ़ा मुलाकात हुई। 2 तरफ़ा ताल्लुकात में कसीरुल-जहती ताउन, बिलखुसूस तिजारत, इलाकाई ताउन और दोनों ममालिक के लोगों के बाहिमी ताल्लुकात को बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म ने बाहिमी इज़्ज़त और रवादारी, बाहिमी एतमाद और इलाकाई ताउन और तरक्की जैसे मुश्तरका मकासद पर मबनी पाकिस्तान बांग्लादेश ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के आज़म का इआदा किया। इस मौके पर बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र ने बाहिमी सिफारती ताल्लुकात में बेहतरी और पाकिस्तान के किरदार को खुशाइन करार देते हुए बाहिमी तिजारत और सकाफती ताल्लुकात को बेहतर करने की अहमियत पर भी जोर दिया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दोस्ताना और गर्मजोश अंदाज में होने वाली ये मुलाकात दोनों ममालिक की बरे ज़ख़ीर और ख़ित्ते के इस्तेहकाम और लोगों की तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका अज़्म के लिए मिलकर काम करने की अक्कास है। साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास पर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के इस्तेमाल के केस में फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जुडिशल मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद गोंदल ने सरदार तनवीर इलियास खान के खिलाफ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के इस्तेमाल से मुतालिक केस पर समाअत की, जिस सिलसिले में सरदार तनवीर इलियास खान अदालत में पेश हुए। अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर पर फ़र्द जुर्म आयद की, जिस पर उन्होंने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने मुलजिम को सेहत जुर्म से इनकार पर आइंदा समाअत पर इस्तिग़ासा के गवाहान को तलब करते हुए समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। खबर देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में वीडियो रिकॉर्डिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। सर्कुलर के मुताबिक सहाफ़ी, वुकला और साइलिन किसी किस्म की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकेंगे, जबकि कमरा अदालत, राहदारी, वेटिंग एरिया और दफातर में वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी। मोबाइल फ़ोन अदालत के अंदर सिर्फ साइलेंट मोड पर इस्तेमाल हो सकेंगे। लाइव स्ट्रीमिंग और कैमरे के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। सिक्योरिटी एहलकार रिकॉर्डिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के मजाज होंगे। अहम खबर के कराची के इलाके सचल थाने की हुदूद में मुसल्लह मुलजिमान घर में घुस गए, अहले खाना को बांधकर लाखों रुपए मालियत का सामान नकदी लूट कर फरार हो गए। इस हवाले से मजीद जान लेते अपने नुमाइंदे आरिफ हबीब से। जी आरिफ, आगाह कीजिएगा। जी सच्चल का इलाका है जहां पर हाउस रॉबरी की वारदात रिपोर्ट हुई है और पुलिस के मुताबिक कुछ रात 3 से 4 बजे के दरमियान मुसल्लह मुलजिमान घर में दाखिल हुए और घर अहले खाना को रस्सियों से बांधकर उन्होंने लूट मार की। और लूट मार में बड़ी तादाद में नकदी, सोना और दीगर सामान लेके गए हैं। पुलिस की जानिब से वाक़या जो है वाक़े का मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है और ये वाक़या जो है वकील सोसाइटी सच्चल थाने की हदूद में कुछ रात पेश आया। ठीक है आरिफ, अपडेट करने का शुक्रिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने काउंसलेट जनरल न्यूयॉर्क में नए सर्विस एरिया की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए अहम इस्लाहात का ऐलान कर दिया है। इसहाक़ डार ने कहा कि बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी हमारे लिए फ़ख्र का बाइस, कौमी तरक्की में शराकत दार और मुल्क के सफ़ीर हैं। उन्होंने बताया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जायदाद के तनाज़ात के लिए खुसूसी अदालतें कायम की जाएंगी और वो पाकिस्तान वापसी के बगैर मुकदमात की पैरवी कर सकेंगे। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि दरख्वास्त
درخواستیں اور ضروری دستاویزات آن لائن جمع کرائی جا سکیں گی اور اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستانی مشن سے بذریعہ ویڈیو لنک شہادت ریکارڈ کرنے کی سہولت حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ اوورسیز کو FBR کی جانب سے بطور فائلرز تسلیم کیا جائے گا، جس سے بینکنگ اور کاروباری معاملات آسان ہو جائیں گے۔ اسحاق ڈار نے مزید کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی حکومت کی ترجیحات میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے پنگ اسکوٹی سروس کے افتتاح کے موقع پر پروقار تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، یہ منصوبہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور صدر زرداری کا خواب تھا جو آج حقیقت میں بدل گیا۔ یہ صرف ایک اسکوٹی نہیں بلکہ خواتین کی خود مختاری کی طرف پہلا قدم ہے۔ شرجیل میمن نے بتایا کہ محکمہ ٹرانسپورٹ پنگ بس کے بعد اب پنگ اسکوٹی کی سروس کا آغاز کر رہا ہے اور جلد ہی خواتین کے لیے پنگ ٹیکسی سروس بھی متعارف کروائی جائے گی۔ پاکستان میں پہلی بار الیکٹرک بسوں کا آغاز بھی پیپلز پارٹی کی حکومت نے کیا جو ماحولیاتی تحفظ کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے۔ شرجیل میمن نے بھی کہا، جب یہ پنگ اسکوٹی سڑکوں پر نظر آئے گی تو ہر شخص کو احساس ہوگا کہ اسے ایک بہادر خاتون چلا رہی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے PTI سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پر تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں کم عمر بچوں کے فیس بک اور ٹک ٹاک استعمال پر پابندی کے لیے دائر کی گئی درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس مس عالیہ نیلم نے شہری اعظم بٹ کی درخواست پر سماعت کی اور درخواست گزار کے وکیل سے تفصیل طلب کی۔ درخواست گزار وکیل نے عدالت کو بتایا کہ کم عمر بچے فیس بک اور ٹک ٹاک جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر نامناسب مواد دیکھتے ہیں جس سے ان کی تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں۔ وکیل کا کہنا تھا کہ ان سوشل میڈیا اپلیکیشنز پر بچوں کو غیر مناسب مواد تک رسائی حاصل ہے جس کا ان کی ذہنی اور تعلیمی نشو و نما پر منفی اثر پڑ رہا ہے۔ چیف جسٹس نے درخواست گزار سے PTI کو دی گئی درخواست کی تفصیل طلب کی۔ چیف جسٹس نے وکیل کو بھی ہدایت کی کہ اس نے PTI کو کب درخواست دی اور ادارے نے اسے کب وصول کیا، اس کی تفصیل فراہم کرے۔ پنجاب حکومت کی درخواست پر وفاقی حکومت نے صوبے میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات کے سروے کے لیے پاک فوج تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ وفاقی حکومت نے فوج کی تعیناتی کے باضابطہ احکامات پنجاب حکومت کو ارسال کر دیے ہیں۔ فوج کی خدمات صوبے کے 27 اضلاع میں نقصانات کے سروے کے لیے حاصل کی گئی ہے اور رپورٹ کے مطابق فوج کی تعیناتی سیلاب کے نقصانات کے تخمینے کے لیے مشترکہ سروے ٹیم کا حصہ ہوگی اور اس سروے میں انسانی جانوں، املاک، فصلوں، مویشیوں اور انفراسٹرکچر کو پہنچنے والے نقصانات کا تفصیلی تعین کیا جائے گا۔ امریکی بحری جہاز USS وین ای میئر 2 روزہ دورے پر کراچی بندرگاہ پہنچ گیا ہے۔ ISPR کے مطابق بندرگاہ آمد پر پاک بحریہ کے اعلیٰ حکام اور امریکی ناظم الامور سمیت سفارتی عملے نے جہاز کا استقبال کیا۔ اس دورے کا مقصد دونوں بحری افواج کے مابین پیشہ ورانہ تعلقات کا فروغ ہے۔ امریکی بحریہ اور پاک بحریہ کے مابین مشترکہ مشق کا انعقاد کیا جائے گا۔ امریکی بحری جہاز کے دورے سے خطے میں قیام امن کے مشترکہ کاوشوں کو مزید فروغ حاصل ہوگا۔ مصنوعی ذہانت ترقی پذیر ممالک کے لیے کامیابی کی ضمانت بن چکی ہے۔ وہ ممالک جو اس ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ ہو رہے ہیں وہی آنے والے وقت میں معاشی طاقت بھی بنیں گے۔ اقوام متحدہ کے سالانہ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے کرپٹو کرنسی اور بلاک چین بلال بن ثاقب نے عالمی برادری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی 250 ملین کی نوجوان آبادی اور دنیا کی چوتھی بڑی فری لانس مارکیٹ ہونے کی حیثیت سے پاکستان کے پاس ٹیکنالوجی کے ذرائع ترقی کی بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کے نوجوانوں کو عالمی سطح کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ٹیکنالوجی کو اپنانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کرپٹو کرنسی، بلاک چین جیسے جدید مالیاتی نظام پاکستان میں معاشی ترقی کا نیا باب کھول رہے ہیں اور ملک کی اقتصادی سمت میں ایک انقلابی کردار ادا کر رہے ہیں۔ عالمی سطح پر پاکستان اب ان شعبوں میں نمایاں مقام حاصل کر رہا ہے۔ بلال بن ثاقب نے اقوام متحدہ کے فورم پر اس بات پر بھی زور دیا کہ پاکستان کو مصنوعی ذہانت کے دور میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے جدید انفراسٹرکچر، پالیسی اصلاحات اور ٹیکنالوجی سے ہم آہنگی کی ضرورت۔ بلدیوز میں کراچی نے اہم ترین محکمہ انجینئرنگ کو ڈائریکٹر جنرل کے بغیر چلانے کا فیصلہ کر لیا۔ گزشتہ روز KMC میں DG انجینئرنگ گریڈ 20 کے طارق مغل کو اچانک ان کے عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ ذرائع کے مطابق طارق مغل کو عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد نیا DG تعینات نہیں کیا جائے گا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عمر دورانی سے۔ عمر بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ بلدیوز میں کراچی نے اہم ترین محکمہ انجینئرنگ کو ڈائریکٹر جنرل کے بغیر چلانے کا فیصلہ کر لیا، جبکہ تمام سپرنٹینڈنٹ انجینئر کو چیف انجینئر کی حیثیت سے تعینات کیا جائے گا۔ گزشتہ روز KMC میں DG انجینئرنگ گریڈ 20 کے طارق مغل کو اچانک عہدے سے برطرف کر دیا تھا۔ ذرائع کے مطابق طارق مغل کو عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد نیا DG تعینات کرنے کے بجائے پروفیشنل ADP اور ڈسٹرکٹ ADP فنڈ کا DDO پاور فائنینشیل ایڈوائزر KMC گلزار علی ابڑو کو، جبکہ KMC فنڈ کا DDO پاور ڈائریکٹر اکاؤنٹ انجینئرنگ نیاز ہنگورجو
وہ دیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کے ایم سی نے تمام اضلاع کے سپرنٹینڈنٹ انجینئر کو چیف انجینئر کا چارج دے کر ڈی جی کی جگہ چیف انجینئر سے محکمے کے معاملات چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ایس ای او کو اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے تحت او پی ایس پر چیف تعینات کیا جا رہا ہے، جن کے تقرر ناموں کا اجرا آج متوقع ہے۔ جی ٹھیک ہے عمر، اپڈیٹ کرنے کا شکریہ۔ خبر دیں گے، کمشنر کراچی سید حسن نقوی نے ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی کے دفتر کا دورہ کیا ہے، جہاں ڈپٹی کمشنر طاہر سلیم، اسسٹنٹ کمشنرز، ٹاؤن چیئرمینز اور میونسپل افسران کے ہمراہ اہم اجلاس ہوا۔ سالڈ ویسٹ، کے ڈی اے اور دیگر محکموں کے اعلیٰ حکام بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنرز اور ٹاؤن چیئرمینز نے اپنی کارکردگی رپورٹس پیش کی۔ کمشنر کراچی نے ہدایت کی کہ تمام اے ڈی پیز رپورٹس کمشنر پورٹل پر جمع کرائی جائیں اور پراپرٹی ٹیکس بڑھانے کے اقدامات کیے جائیں، جبکہ سب رجسٹرار کو کام میں بہتری کا پابند بنایا جائے۔ کے ڈی اے حکام نے کمشنر کراچی کو بریفنگ دی کہ کریم آباد انڈر پاس دسمبر تک مکمل کر دیا جائے گا۔ طاہر سلیم نے بتایا کہ ناگن چورنگی پر عوام کے لیے نیا پارک بنایا جا رہا ہے، جس کا کام کل سے شروع ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی نے کہا کہ حیدری روڈ پر بارش کا پانی کھڑا ہونے کا مستقل حل نکالا جائے گا، جبکہ ضیاء الدین اسپتال کے سامنے ہاکی گراؤنڈ کی تعمیر بھی جلد شروع کی جائے گی۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ کمشنر کراچی سید حسن نقوی کی ہدایت پر منشیات کے عادی افراد اور بھکاریوں کے خلاف آپریشن ہوا اور کارروائی کے دوران 27 افراد کو گرفتار کر کے کورنگی زمان ٹاؤن تھانے منتقل کر دیا۔ کمشنر کراچی کے مطابق گرفتار افراد میں ہیروئنچی منشیات کے عادی اور بھکاری شامل تھے۔ تھانے سے ان تمام افراد کو ریہیب کے لیے ایدھی سینٹر منتقل کیا جائے گا۔ سید حسن نقوی نے کہا، ہمارے معاشرے میں منشیات کا بڑھتا رجحان اور نفسیاتی مسائل سنگین خطرے کی نشاندہی کرتے ہیں اور ان افراد کو ریہیب کے بعد معاشرے کے بہتر شہری بنا کر تعمیری کاموں میں شامل کیا جائے گا۔ اہم خبر دیں گے، ایس بی سی اے کے ڈائریکٹر ایڈمن مشتاق سمرو کو عہدے سے ہٹوانے کے لیے کرپٹ ٹولے نے لابنگ شروع کر دی ہے۔ مشتاق سمرو ماضی میں بھی پٹا سسٹم کے خلاف متحرک رہے ہیں، اپنے ناظرین کو یہاں آگاہ کر رہے ہیں۔ ایس بی سی اے کے ڈائریکٹر ایڈمن مشتاق سمرو کو عہدے سے ہٹوانے کے لیے کرپٹ ٹولے نے لابنگ شروع کر دی ہے۔ مشتاق سمرو ماضی میں بھی پٹا سسٹم کے خلاف متحرک رہے ہیں، اپنے ناظرین کو بتائیں کہ ایس بی سی اے کے ڈائریکٹر ایڈمن مشتاق سمرو کو عہدے سے ہٹوانے کے لیے کرپٹ ٹولے نے لابنگ شروع کر دی ہے۔ مشتاق سمرو ماضی میں بھی پٹا سسٹم کے خلاف متحرک رہے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے NTN